أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. صدق الله العظيم. محترم عزیزو، بزرگو اور دین ایمانی بھائیو، سورہ نور کے اس رکوع کے اندر، مکمل رکوع کے اندر اللہ نے ایمان اور کفر کی، یا کہیے ایمان والے اور کافر کی مثال کے ذریعے سے بہترین تشریح فرمائی ہے، اور ان دونوں کے درمیان کے فرق کو مثالوں کے ذریعے سے واضح فرمایا ہے۔ ایک مثال نور ایمانی کی رب العالمین نے بیان فرمائی، اور دو مثالیں وہ کفر کی یا کہیے کافر کی وہ بیان کی۔ ہمارے سامنے ایک مثال نور کی اور ایک مثال کفر کی، اندھیروں کی، وہ آ چکی ہے۔ رب العالمین کا قرآن کریم کے اندر یہ ایک نرالا اسلوب ہے کہ وہ بات کو مثالوں، تمثیلوں کے ذریعے سے واضح کرتا ہے۔ چنانچہ پھر سے آپ ذرا پہلی مثال کا جائزہ لیجئے، جس کے اندر اللہ نے نور کو اس طرح بیان فرمایا کہ وہ نور ایک طاق کے اندر، ایک طاق ہو، اور اس طاق کے اندر ایک چراغ ہو، اور وہ چراغ ایک شیشے کے اندر ہو، اور وہ شیشہ ایسا ہو جیسا کہ ایک چمکدار چمکتا ہوا ستارہ، اور اس چراغ کو جلایا جائے مبارک زیتون کے تیل سے، اور وہ زیتون بھی ایسا ہو کہ جس پر روشنی بھرپور پڑی ہو کہ وہ نہ مشرقی جانب ہو نہ مغربی جانب، اور اس کے اندر تیل کی حالت بھی ایسی ہو کہ وہ تیل ایسا ہو کہ اگر اس کو آگ دکھاؤ تو آگ دیکھتے ہی فوراً وہ جل پڑے اور آگ کو پکڑ لے۔ رب العالمین فرماتا ہے نور علی نور۔ یہ پوری کی پوری تمثیل ایسے ہے کہ یہاں نور کی گویا کہ تہ در تہ لگ گئی ہے۔ آپ اس مثال کو ذرا سمجھیے، اور رب العالمین نے یہ نور ایمانی کی مثال دی ہے کہ جس بندے کو یہ نور ملا ہوتا ہے تو وہ گویا اوپر سے نیچے تک اپنے اعمال، اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے افکار، اپنے سوچ، اپنے خیالات، اپنے معاملات کے اندر ایک مکمل نور کے اندر چلتا ہے اور نور ہی کے اندر جیتا ہے۔ اس کی زندگی نورانی ہوتی ہے، اس کے اعمال نورانی ہوتے ہیں، اس کی سوچ نورانی ہوتی ہے، وہ اجالے کے اندر چلتا ہے۔ جو بھی فیصلہ کرے گا، جو بھی قدم اٹھائے گا، جو بھی عمل کرے گا، جس جانب چلے گا،
وہ اندھیروں کے اندر نہیں جیے گا، وہ بالکل روشنی اور اجالے کے اندر جیتا ہے۔ یہ مثال کس کی ہے؟ نور ایمانی کی، کہ جس شخص کو یہ نور عطا کیا گیا ہو وہ مکمل روشنی کے اندر جیتا ہے، اور یہ نور بھی اتنا اعلیٰ نور ہوتا ہے کہ جس تیل سے یہ چراغ جلتا ہے وہ تیل بھی بڑا بابرکت ہے، اور اس تیل کی کیفیت بھی یہ ہے کہ وہ روشنی کو ایک دم کیچ کرتا ہے، پکڑتا ہے۔ اور جس یہ تیل جہاں سے آیا ہے وہ درخت بھی بڑا پاک مبارک زیتون کا درخت ہے، اور وہ درخت بھی ایسا ہے کہ جس پر مشرق اور مغرب کی جانب سے کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں آئی، اس پر روشنی سورج کی بھرپور پڑی ہے، اور اس کو اچھے سے پکایا ہے اور اچھے سے اس کے پھل کو تیار کیا ہے۔ اور پھر یہ چراغ جس کہنا چاہیے قندیل کے اندر رکھا ہے، جس شیشے کے اندر رکھا ہے، وہ شیشہ بھی اتنا چمکدار ہے، اس پر کوئی داغ نہیں، دھبا نہیں، اس پر کوئی گرد و غبار نہیں آیا ہوا، کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لیمپ وغیرہ جو شیشے کا ہوتا ہے اس پر دھول جم جایا کرتی ہے، اور پھر اندر تو اجالا ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اس گندے لیمپ کو جس کا شیشہ گندا ہو گیا ہو اس سے جو روشنی پھوٹتی ہے وہ صحیح سے نہیں پھوٹ پاتی۔ لیکن یہاں جو جس نور ایمانی کی مثال دی جا رہی ہے وہ ایسے قندیل کے اندر جل رہا ہے کہ جس کا شیشہ بالکل صاف شفاف ایک چمکدار ستارے کی طرح ہے، اور پھر یہ قندیل کسی جگہ لٹکا ہوا نہیں ہے کہ جس کی روشنی بکھر جائے، پھیل جائے، مدھم پڑ جائے، بلکہ کسی طاق کے اندر محفوظ طرح سے رکھا ہوا ہے کہ جس کو اب ہوائیں بھی کچھ نہیں کہہ سکتی، اور ساتھ ہی اس کی روشنی ایک جانب مرتکز رہتی ہے، اس کا ایک فوکس بنا رہتا ہے، اور وہ ادھر ادھر پھیلتی نہیں ہے، مدھم نہیں پڑتی۔ رب العالمین نے یہ نور ایمانی کی، مومن کی، ایمان کے نور کی مثال بیان فرمائی، اور یہ بات اس آیت کی تفسیر کے اندر بہت وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی کہ دنیا کے اندر ایمان والا ہی وہ شخص ہے، اور ایمان والا وہ جس کے قلب کو اللہ نے نور ایمانی سے واقعاتاً منور کیا ہو کہ وہ دنیا کے اندر روشنی کے اندر جینے والا ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ وہ روشنی کے اندر جیتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر کفار کا اور مؤمنین کا مقابلہ وہ مادی اعتبار سے کرتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ کفار کو دیکھیے وہ ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ گئے، وہ سائنس کے اندر آگے بڑھ گئے، وہ علم کے اندر آگے بڑھ گئے، وہ کہنا چاہیے عمارتوں کی تعمیرات کے اندر آگے بڑھ گئے، منصوبوں کے اندر آگے بڑھ گئے، لمبے پلانوں کے اندر آگے بڑھ گئے، وہ اپنی تہذیب اور شائستگی کے اندر آگے بڑھ گئے۔ اور ایک ایمان والا ہے جو فقیر ہے، فلاش ہے، مالی اعتبار سے کمزور ہے، علمی اعتبار سے کمزور ہے، ترقی کے اعتبار سے کمزور ہے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے کمزور ہے، یہ پچھڑتا جا رہا ہے، وہاں پر ایمان والے وہ کہنا چاہیے اس بات کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ خود کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ روحانی چیز لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے دلوں کو منور کیا، انسان کے قلب کو منور کیا، اور یہ کہنا چاہیے فرما دیا کہ اصل ترقی وہ اس دل کی ترقی ہے، اصل فرق وہ ایمان اور کفر کا فرق ہے۔ ایمان والا جس حال میں بھی ہو وہ کافر سے بدر جہاں اعلیٰ، بدر جہاں بہتر، جس حال میں بھی ہو وہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ایمان والا وہ پورے یقین کے ساتھ چلتا ہے، پورے یقین کے ساتھ جیتا ہے، وہ اجالے کے اندر جیتا ہے، اس کو معلوم ہے میں کہاں سے آیا ہوں، اس کو معلوم ہے مجھے کہاں جانا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے،
اسے معلوم ہے حلال اور حرام، اسے معلوم ہے جائز اور ناجائز، اسے معلوم ہے دنیا کی حقیقت اور دنیا کا فنا ہو جانا، اس کے سامنے ساری حقیقتیں کھلی ہوئی ہیں، اس کو ساری حقیقتوں کا علم ہے، اور اسی نور ہدایت نے اس کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کے راستے پر چلایا۔ اس کا ایک ایک عمل یقین کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ نور ایمانی کی مثال ہے۔ اور دوسری مثال جو رب العالمین نے بیان فرمائی، جو گزشتہ ہفتے ہمارے سامنے آئی تھی، وہ کفر کی مثال تھی۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ قرآن کریم کی آیات واقعی بڑی گہری آیتیں ہیں، بڑی گہری آیتیں، اور علماء اور مفسرین نے ان مثالوں کے اندر کے جو موتی چن چن کر نکالے وہ اتنے ہیں کہ نکل رہے ہیں، نکلتے چلے آ رہے ہیں، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ بعض علماء فرماتے کہ یہ جو پہلی مثال ہے یہ ایک کافر کے ان اعمال کی مثال ہے جو وہ اچھے عمل کرتا ہے۔ والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، اعمالہم، ان کے اعمال، کسراب، سراب کی طرح ہے، دھوکے کی طرح ہے۔ یعنی ایک کافر خود اچھا عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، وہ کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا اجر مجھے ملے گا، اس کا بدلہ مجھے ملے گا۔ یہود ہوئے، نصارہ ہوئے، عیسائی ہوئے، یہ سارے کے سارے، کیا ہوا اس کو، یہود اور نصارہ اور عیسائی یہ آخرت کے یقین کے ساتھ جیتے ہیں، انہیں آخرت کا علم ہے، آخرت کا یقین ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ روز قیامت میں جب یہ لوگ پہنچیں گے تو ان کو اپنے جن اعمال پر یقین ہوگا، ان کو جن اعمال پر بھروسہ ہوگا، روز قیامت میں یہ سوائے سراب کے اور کچھ بھی ثابت نہ ہو سکیں گے۔ روز قیامت میں یہ سوائے سراب کے کچھ ثابت نہ ہوں گے۔ وہ یہ سوچیں گے کہ ہماری عبادتیں، ہمارا رونا، ہمارا گڑ گڑانا اس دنیا کے اندر یہ روز قیامت میں ہمارے کام آئے گا، یہ قیامت کے دن ہمارے کام آئے گا۔ لیکن جب روز قیامت میں یہ لوگ پہنچیں گے تو پھر وہاں پر ان کے سارے اعمال وہ زیرو ہوں گے، کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح علماء اس آیت کا یہ مطلب بھی بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد ان کے عام اعمال ہے، کہ ان کی ساری کوششیں، ساری کی ساری محنتیں، یہ ساری کی ساری روز قیامت ان کو کچھ بھی عطا نہ کریں گی، یہ ساری کی ساری ضائع ہوں گی، برباد ہوں گی۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال سراب کی طرح ہیں کسی ریگستان میں، چٹیل میدان میں۔ یحسبہ الظمآن ماء، ایک پیاسا شخص اس کو پانی سمجھتا ہے، حتی اذا جاءہ، اور جب اس کے پاس آتا ہے، لم یجدہ شیئا، وہاں کچھ بھی نہیں پاتا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے۔ تو ذرا آپ اس مثال کے اندر، اس تمثیل کے اندر غور کریے کہ یہ مثال رب العالمین نے بیان فرمائی ہے کفار کے اعمال کی، کہ کافروں کے اعمال کا معاملہ وہ اس طرح ہوگا۔ اور ایک دوسری مثال یہاں رب العالمین نے جو بیان فرمائی وہ یہ، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض۔ دوسری مثال ذرا غور سے سنیے، رب العالمین فرماتا ہے یا ان کی مثال ایسی ہے کظلمات، جیسا کہ اندھیرے، فی بحر اللجی، ایک موجوں والے ایک بڑے گہرے سمندر کے اندر،
یغشاہ موج من فوقہ سحاب، سمندر کو ڈھانپ لیا ہو ایک موج نے، سمندر کو ڈھانپ لیا ہو ایک موج نے، من فوقہ موج، اور اس موج کے اوپر ایک موج اور ہو، ایک لہر اور ہو، من فوقہ سحاب، اور اس موج کے اوپر ایک بادل ہو۔ قرآن کریم کی ایک مثال کو ذرا سمجھیے۔ قرآن کریم یہاں اندھیروں کی مثال بیان کر رہا ہے۔ ایمان والے کی مثال وہ روشنی کی مثال بیان کی تھی، نور علی نور، وہاں نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے۔ اور یہاں پر رب العالمین جو تمثیل بیان فرما رہا ہے وہ یہ کہ یہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے دوسری جانب، اور وہ اس طرح کہ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک سمندر ہے، ایک گہرا بڑا سمندر ہے، موج والا سمندر ہے، اور اس گہرے سمندر کے اندر ایک موج ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ سمندر کے اندر موج ہو اور ایک موج اس کے اوپر ہو اور آسمان کے اوپر بادل ہو تو اوپر سے کوئی روشنی وہ نیچے کیسے آئے گی؟ ظلمات بعضها فوق بعض، کہ یہاں تو اندھیروں کے اوپر اندھیرے، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اور اندھیروں کا عالم اتنا گہرا ہے، اتنے خطرناک یہ اندھیرے کہ جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے لم یکد یراہا، اس کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، اس کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ اتنے اندھیروں کے اندر ایک کافر جی رہا ہے۔ قرآن کریم کی آیت واقعی بڑی گہری ہے، بہت گہری آیت ہے۔ اس زمانے میں جب یہ نازل ہوئی تھی، قرآن کریم سائنس کا موضوع نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی سائنس والی بات بیان کرے، لیکن یہ اللہ کی کتاب ہے جو تمام کی تمام دنیا کو جاننے والا، بنانے والا، پیدا کرنے والا ہے، اور وہ ایسی بات کہتا ہے کہ رہتی دنیا تک کے لیے اس سے علم کے موتی نکلتے چلے جاتے ہیں۔ جس زمانے میں قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس زمانے میں یہ حقیقتیں انسانوں کے سامنے سے پوشیدہ تھی، اوجھل تھی، لیکن جب سے سائنس کے اس علم کی ترقی ہوئی ہے دنیا کے اندر، تب سے بہت سے کہنا چاہیے عجائبات پر سے پردہ اٹھا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر ایک عجیب و غریب نقطہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، اور بہت سے سائنس دانوں نے قرآن کریم کی اس آیت کو سن کر تعجب کا اظہار کیا ہے، حیرت کا اظہار کیا ہے، اور بہت سے مفسرین نے قرآن کریم کی ایک بہترین تشریح کی ہے۔ وہ یہ کہ قرآن کریم نے یہاں پر دو موجوں کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ دیکھیے، یغشاہ موج من فوقہ موج، کہ اس سمندر کو گھیر لیا ہو، ڈھانپ لیا ہو ایک موج نے، ایک لہر نے، اور اس لہر کے اوپر ایک لہر اور ہوتی ہے۔ سائنسداں یہ بیان کرتے ہیں کہ سمندر کی سطح پر جو موجیں اٹھتی ہیں، جو لہریں اٹھتی ہیں، ایک لہر تو وہ ہے جو سمندر کے اوپر کو اٹھا کرتی ہے، ایک موج تو وہ ہے جو سمندر کے اوپر کو اٹھا کرتی ہے، جو اس کی سطح سمندر پر اٹھتی ہے، اور دوسری موج وہ ہے جو سمندر کی گہرائیوں کے اندر اٹھتی ہے۔ موج وہ ایک طرح کی نہیں، دو طرح کی ہوتی ہے۔ او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب، ایک تو لہر اور ایک موج وہ ہے جو سطح سمندر پر اٹھتی ہے، جس کو ہر ایک انسان کی آنکھ دیکھتی ہے،
اور ایک موج وہ ہے جو سمندر کی نیچے گہرائیوں کے اندر اٹھا کرتی ہے. اور یہ حقیقت قرآن کریم اب سے 1400 برس پہلے کہہ رہا ہے. اور اس وقت تک سمندر کی داخلی جو سمندر کے اندر انٹرنل ویوز جو ہوتی ہیں ان کی جانب دنیا کی کبھی نگاہ نہیں گئی تھی. سائنس کی ترقی نے یہ راز کھولا ہے، اور جب انسان سمندر کی تہوں کے اندر پہنچا ہے اور پھر اس نے اپنی آنکھ سے اس بات کو دیکھا ہے کہ سمندر کے اوپر ہی موجیں نہیں اٹھا کرتی بلکہ سمندر کے اندرون کے اندر بھی موجیں اور لہریں بنا کرتی ہیں. اور روشنی کا معاملہ آپ ذرا غور کریے، وہ یہ ہے کہ جب سمندر ٹھہرا ہوا ہو، سمندر کے اندر کوئی ہلچل نہ ہو، سمندر بالکل شانت ہو، مطمئن ہو، بالکل پرسکون، تو اوپر آسمان سے سورج کی جو شعاعیں اس سمندر کے اندر پڑتی ہیں تو وہ بعض موقع پر جب سمندر زیادہ گہرا نہیں ہوتا تو وہ شعاعیں پانی کو چیر کر گہری تہ کے اندر تک پہنچ جاتی ہیں. اس لیے کہ سمندر کے اندر کوئی ہلچل نہیں ہوتی، سمندر کا پانی بالکل ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، لہذا اوپر سے جب روشنی پڑتی ہے نیچے کو تو وہ نیچے کو اترتی چلی جاتی ہے. اور سمندر کی تلی بعض موقع پر جب سمندر گہرا نہیں ہوتا تو اس کی تلی بھی نظر آ جاتی. لیکن اس کے برخلاف اگر سمندر کے تہ کے اندر، سمندر کے اندرون کے اندر ہلچل ہے، اوپر کا تو ٹھیک ہے لیکن سمندر کے اندرون کے اندر لہریں اٹھ رہی ہیں تو یہ پانی حرکت میں، جب یہ پانی حرکت میں ہوتا ہے تو اوپر سے جو روشنی نیچے کو جاتی ہے یہ پھر گہرائی کے اندر نہیں اتر پاتی، یہ پھر پلٹ کر اوپر کو واپس جاتی ہے، گہرائی کے اندر نہیں پہنچ پاتی. تو آپ ذرا سوچئے کہ اوپر سے کوئی روشنی آ رہی ہے اور وہ سمندر کے اندر سے پار ہو کر نیچے جا رہی ہے، لیکن نیچے جو موج ہے سمندر کے اندر کی، وہ جب موج اوپر کو آئی ہوئی ہے، وہ پھیلی ہوئی ہے اور سمندر کو اس نے اندر سے ڈھانپ رکھا ہے تو یہ اس روشنی کو نیچے اترنے سے رکے ہوئے. اس کے برخلاف ذرا سوچئے کہ اب اگر سطح سمندر پر بھی لہر ہے، اوپر بھی لہر ہے، تو پھر سمندر کے اندر بالکل بھی روشنی نہیں جاتی، بالکل بھی روشنی نہیں جاتی، اس لیے کہ نیچے بھی لہر ہے اور اوپر سطح سمندر پر بھی لہر ہے، اندر بھی ہلچل ہے اور باہر بھی ہلچل ہے. اوپر سے سورج کی جو شعاع نیچے کو جا رہی ہے، یہ سمندر کا ہلنے والی پانی اور یہ اٹھتی ہوئی لہریں اور یہ موجیں، یہ اس روشنی کو سمندر کے اندر اترنے کا کوئی موقع نہیں دیتی. اور ایک تیسری چیز یہ کہ اس سمندر کے اوپر کو یہ روشنی آ تو رہی ہے لیکن ذرا سوچئے کہ جب سورج کو ڈھانپ دیا ہو اندھیرے نے اور بادل نے اور بالکل کہنا چاہیے آسمان کے اندر کوئی روشنی اوپر سے بھی موجود نہ ہو تو پھر وہاں پر اندھیرا وہ کتنا گہرا اور کتنا خطرناک ہو، کتنا گہرا اور کتنا خطرناک ہوگا کہ آسمان میں سورج غائب ہے، بادل چھائے ہوئے، اندھیرا ہے، یہ وہاں سے کوئی روشنی سمندر پر پڑ ہی نہیں رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سمندر کے اوپر بھی ایک موج ہے جو اس روشنی کو جو ہے بھی نہیں نیچے کیسے پہنچائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا یہ کہ سمندر کے اندر بھی لہریں ہیں، وہاں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. فرانس کا ایک بہت بڑا ریٹائرڈ فوجی تھا جس کی ایک بڑی عمر وہ سمندر کے سفر کے اندر گزری تھی، امین البحر تھا، وہ کشتیوں کا کہنا چاہیے بادبان تھا اور وہ ریٹائر ہو گیا تھا. اس کے خالی ایام تھے، اس نے سوچا کہ خالی وقت کو کیسے گزارا جائے، کسی سے کوئی کتاب پڑھنے کو لی، کسی سے کوئی کتاب لی. ایک موقع پر کسی مسلم شخص نے، کسی بڑے عالم نے اس کو قرآن کریم دے دیا کہ آپ اس کو پڑھیے، اور اس نے قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا. جب وہ قرآن کریم کی اس آیت پر پہنچا، او کظلمات فی بحر اللجی، قرآن کریم کی اس آیت پر پہنچا
تو اس نے ایک سوال یہ کیا کہ مجھے یہ بتائیے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سمندر کا سفر کیا ہے؟ علماء نے بتایا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر میں کبھی بھی سمندر کا کوئی سفر نہیں کیا، کوئی سفر نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ قرآن کریم یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ محمد کی لکھی ہوئی کتاب ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ یہ بات جو قرآن کریم اس آیت کے اندر بیان کر رہا ہے، کوئی ایسا شخص اس بات کو بیان کر ہی نہیں سکتا جس نے سمندر کا کبھی سفر نہ کیا ہو۔ میری عمر کا ایک بڑا حصہ سمندر کے اندر گزرا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جب سمندر کے اندر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب بادل بالکل چھائے ہوئے ہوں اور آسمان میں نہ سورج کا پتہ ہو نہ چاند کا پتہ ہو، اور بادلوں نے آ کر آسمان کی روشنی کو بالکل غائب کر دیا ہو، اور پھر سمندر کا معاملہ یہ ہو کہ سمندر کے اندر موجیں اٹھنے لگیں، اس موقع پر سمندر کتنا اندھیرے والا ہو جاتا ہے یہ میں بہتر جانتا ہوں۔ اگر قرآن کریم بھی اس کو کہہ رہا ہے تو پھر یہ خدا کی کتاب ہے، محمد کا لکھا ہوا کلام یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات جو میں نے پہلے عرض کی، یہ بات ان لوگوں نے خود عرض کی ہے، خود بیان کی ہے جو سمندر کی تہوں کے اندر رہتے ہیں، جو غوطہ خور ہیں، جو سمندر کی تہوں کے اندر جاتے ہیں، وہ سمندر کے داخلی حالات کو بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سمندر کی اندرونی لہریں وہ اندھیروں کو پیدا کرتی ہیں اور سورج کی روشنی کو سمندر کے اندر پہنچنے سے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ قرآن کریم کفار کی مثال، ان کی کہنا چاہیے کفر کی مثال اس اندھیرے سے بیان کر رہا ہے۔ او کظلمات، یہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ اندھیروں کے اندر ہیں، فی بحر اللجی، ان کی مثال ان اندھیروں کی طرح ہے، فی بحر اللجی، ایک گہرے بڑے سمندر میں، یغشاہ موجن، جس کو ڈھانپ لیا ہو ایک موج نے، من فوقہ موجن، اور اس موج کے اوپر کو ایک موج ہو، من فوقہ سحاب، اور اس کے اوپر بادل ہو، ظلمات بعضھا فوق بعض، یہاں تاریکیاں ہیں ایک کے اوپر ایک، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اس کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ بعض موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی نگاہ کمزور ہوتی ہے، اندھیروں کے اندر بھی کبھی معاملہ یہ رہتا ہے کہ انسان کو نگاہ کا اگر کمزوری ہو تو کبھی پاس کا نظر نہیں آتا، کبھی دور کا نظر نہیں آتا، لیکن اللہ نے ہاتھ کو ایسا بنایا ہے کہ آپ اس کو دور کریے یا قریب کریے یہ ہو جاتا ہے، اس کو آپ اپنے حساب سے آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ رب العالمین نے اسی لیے مثال دی ہے کہ اس کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، کہ وہ ہاتھ کو دور کر کے دیکھنا چاہے یا قریب کر کر دیکھے، وہاں اندھیرے کے خطرناک ہوتے کہ اس کو ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ اور رب العالمین فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، کہ جس کے لیے اللہ نے نور نہ بنایا ہو اس کے لیے نور کہاں سے آئے، کہاں سے آئے۔ رب العالمین نے یہ تمثیل، یہ مثال وہ کفار کے کفر کی بیان کی۔ ذرا آپ سوچئے کہ جتنے اہل کفر ہیں وہ دنیاوی معاملات کے اعتبار سے چاہے کتنے اعلیٰ ہوں، چاہے سائنس کے ماہر ہوں، علم کے ماہر ہوں، ٹیکنالوجی کے ماہر ہوں، ماہر سیاسیات ہوں، اکانومی کے ماہر ہوں، وہ حکومت چلانے کے فن جانتے ہوں، وہ نئی تہذیب نئے کلچر کو وجود بخشتے ہوں، وہ بڑے بڑے تجارتی ایمپائرز قائم کرتے ہوں، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ اللہ سے غافل ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کو جانتے نہیں، اپنی منتہا اور مبتدا کو، اپنے اسٹارٹ کو، اپنے اینڈ کو نہیں جانتے، اپنی شروعات کو، اپنے اخیر کو نہیں جانتے، کون ہے پیدا کرنے والا، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، دنیا کے اندر بھیجے کیوں ہے، کہاں ہم کو جانا ہے، ہمارا سفر کیا 60-70 سال کا ہے یا ہمارا سفر لاکھوں کروڑوں سال کا ہے۔ جس بندے کو اس کا علم نہ ہو ذرا یہ بتاؤ وہ اندھیروں کے اندر نہیں جی رہا تو کہاں جی رہا ہے؟ وہ تو اندھیروں کے اندر ہے، اس کے سامنے زندگی پھر 60-70 سال کی ہے، ایسی زندگی جس کے اندر کوئی خدا نہیں،
ایسی زندگی جس کے اندر صرف عیش ہے، عیاشی ہے، ایسی زندگی جس کے اندر صرف مزہ ہے، لطف ہے، ان لوگوں کے پاس زندگی کا کوئی صحیح سا شیڈیول نہیں ہے، کوئی ان کے پاس زندگی کا کوئی واضح مقصد نہیں ہے۔ یہ لوگ دنیا کے اندر جو چیز بھی قائم کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، ان کی تجارتیں اپنے لیے ہوتی ہیں، ان کی حکومتیں اپنے لیے ہوتی ہیں، ان کے بنائے ہوئے قانون وہ اپنے لیے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ جو ایمان والا ہے وہ جانتا ہے کہ دنیا کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور اس دنیا کے اندر حکمرانی اسی کی چلتی ہے، اور وہی ہے جو صحیح اور غلط کا فرق لوگوں کو بتاتا ہے، اور وہی ہے جو حلال اور حرام کا ایک کہنا چاہیے باؤنڈیشن قائم کرتا ہے، اور وہی ہے جو جائز اور ناجائز کا فرق سمجھاتا ہے۔ رب العالمین کا اور مذہب اسلام کا کمال ہے کہ وہ انسانوں کو صحیح اور ان کی فطرت کے عین مطابق شریعت عطا کرتا ہے۔ لیکن ذرا آپ سوچئے کہ اگر اللہ کو کوئی نہ مانے، مذہب اسلام کو کوئی نہ مانے، آخرت کے دن کو کوئی نہ مانے، تو پھر صحیح اور غلط کا فرق بیان کرے گا کون؟ اور جو فرق بیان کرے گا وہ اس کو صحیح کہے گا جو اس کے لیے صحیح ہو، اور وہ اس کو غلط کہے گا جو اس کے لیے غلط ہو۔ وہ اس کو حلال کہے گا جو اس کو فائدہ دے، اور وہ اس کو حرام کہے گا جو اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ وہ اس کو جائز کہے گا جس کے ذریعے سے اس کو فائدہ ملے، وہ اس کو ناجائز کہے گا جس کے ذریعے اس کو نقصان ہو۔ اس لیے کہ جب خدا کو نکال دیا اور مذہب اسلام کو نکال دیا اور آخرت کے دن کو نکال دیا تو پھر ساری حدیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، پھر ساری حدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ دنیا کے سارے قانون اسی قانون اور اسی اصول پر بنتے ہیں کہ اس سے سب سے بڑا فائدہ قانون بنانے والوں کو ہوتا ہے۔ دنیا کے سارے قانون وہ اس قانون پر بنتے ہیں کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ وہ خود قانون بنانے والے کو ہوتا ہے۔ اس کے اندر اس کے مفادات، اس کے اندر اس کا فائدہ، اس کے اندر اس کا نفع پوشیدہ ہوتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ قانون بنانے والا اور یہ کہنا چاہیے دنیا کے اندر یہ حلال اور حرام کو بتانے والا، اور دنیا کے اندر صحیح غلط کو کہنا چاہیے چیخ چیخ کر بیان کرنے والا، یہ دنیا کو اندھیروں کے اندر دھکیلتا چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب دنیا کے اندر خواہشات کا غلبہ ہونا شروع ہوا، دنیا نے کہہ دیا کہ شراب جائز ہے، دنیا نے کہہ دیا کہ زنا جائز ہے، دنیا نے جہاں چاہا وہاں اپنے نفع کے لیے وہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیا۔ کہہ دیا کہ آدمی عورت سے نکاح کرے تو بھی ٹھیک ہے، اور مرد سے کرے تو بھی ٹھیک ہے، مرد سے اگر نکاح کرے تو بھی ٹھیک ہے۔ دنیا کے اندر نہ معلوم کتنے ملکوں کے اندر یہ قانون بن گیا کہ اگر کوئی مرد کسی مرد سے شادی کرنا چاہے جائز ہے، کوئی عورت کسی عورت سے نکاح کرنا چاہے جائز ہے، اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ اگر کوئی انسان کسی جانور کو اپنے ساتھ نکاح میں رکھنا چاہے جائز ہے۔ یہ حال ہے دنیا کا۔ آپ ذرا سوچئے کہ اسلام کے بغیر، نور ایمانی کے بغیر، رب العالمین جس کو نور عطا کر دے، اس نور کے بغیر دنیا کتنے اندھیروں کے اندر جی رہی ہے، کتنے اندھیروں کے اندر جی۔ ان کی عقلوں پر گویا کہ پتھر پڑ گئے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ ایمان والے ہم جانتے ہیں کہ واقعی کفار کی حرکتیں، ان کے عقیدے، ان کے اعمال، ان کی آستھا اور ان کے طور طریقے وہ کتنے گندے، کتنے کہنا چاہیے احمقانہ، کتنے بے وقوفانہ ہیں، کن کے آگے وہ جھک رہے ہیں، کہاں جا کر ڈوب رہے ہیں، کہاں جا کر کہنا چاہیے ان کی عقیدتیں۔ دنیا کے معاملے میں آپ ان کی عقل دیکھیے، دنیا کے معاملے میں آپ ان کا علم دیکھیے، دنیا کے معاملے میں آپ ان کی سوچ دیکھیے، اور جب یہی بندہ مذہب کی بات بیان کرتا ہے تو کہتا ہے 3 ایک اور 1 3 ہے، کہتا ہے کہ ہم ایک ایشور کے قائل ہیں، اور 33 کروڑ خداؤں کے سامنے سر جھکاتا ہے۔
ذرا سوچو کہ کفر اپنے اندر، شرک اپنے اندر کتنی خطرناک گندگیاں رکھتا ہے، اور اہل ایمان کا، اپنے آپ کو ایمان والا کہنے والوں کا وہ طبقہ جو ابھی تک جہالت کے اندر جی رہا ہے اور نادانستہ طور پر شرک کی دلدلوں کے اندر پھنسا ہوا ہے، آپ ان کے اعمال دیکھیے، آپ ان کے کہنا چاہیے اقوال دیکھیے، ان پر بھی جہالت کی ایسی پرت پڑی ہوئی ہے کہ آنکھوں دیکھا صاف ستھرا وہ تو نظر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اندھیرے ہیں اندھیرے۔ قرآن کریم نے واقعی جو مثال بیان کی ہے اس سے بہتر مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ ان کو کہاں سمجھاؤ گے، ان کو کہاں سے نظر آ جائے گا؟ یہ لوگ تو سمندر کی تہ کے اندر ہیں، اور اس سمندر کی تہ کے اندر ہیں جہاں نور کو موج نہیں پہنچنے دیتی، اور اس موج کے اوپر ایک موج ہے وہ اور نہیں پہنچنے دیتی، اور اس سے اوپر کہنا چاہیے آسمان کے اندر بادل ہیں، اوپر سے بھی ان پر کوئی روشنی نہیں پڑتی۔ ایسے بندے کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، اور حقیقی بات یہ ہے کہ اللہ نے اس کو نور سے محروم کر دیا۔ یہ بندہ نور ربانی کو، نور ایمانی کو جب پا نہ سکا تو اس کی حالت یہ ہو گئی کہ اس کو ہاتھ اپنا جو بالکل واضح اور کلیئر ہو سکتا ہے اور نظر آ سکتا ہے اور دکھ سکتا ہے، اس کو وہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ رب العالمین نے یہ مثال ایمان کی اور کفر کی، ایمان کی اور کفر کی، دونوں مثالوں کو بیان فرما کر ہمارے سامنے حقیقت واضح کی ہے کہ دیکھو یہ ہے ایمان اور یہ ہے کفر، یہ ہے مومن اور یہ ہے کافر، اس کی زندگی ایک الگ زندگی ہے اور اس کی زندگی ایک الگ زندگی ہے۔ یہ بندہ اگر دنیاوی اعتبار سے پچھڑا ہوا بھی ہے، یہ نور ایمانی کے سائے میں جیتا ہے اور کھل کر جیتا ہے، یہ اگر زنجیروں کے اندر قید بھی ہو اس سے بڑا آزاد کوئی نہیں، اور اگر یہ فقیر اور قلاش ہو اس سے بڑا غنی اور مالدار کوئی نہیں، اگر کہنا چاہیے علمی اعتبار سے پچھڑا ہوا ہو اس سے بڑھ کر عالم کوئی نہیں، اس لیے کہ اس کے پاس اس مال کا خزانہ ہے کہ جس کی قیمت رب العالمین نے جنت طے کی ہے اور اپنا دیدار طے کیا ہے، اور اس کے پاس وہ علم ہے جو علم رب العالمین تک اس کو پہنچاتا ہے، اور اس کے پاس دنیا کی وہ عظیم دولت ہے جو رب العالمین نے اس کو ایمان کی شکل میں عطا کر دی ہے۔ اور یہ بندہ جس کو رب العالمین نے دنیا کا علم دے دیا، یہ دنیا کی مال اور حکومت اور دولت اور سلطنت عطا کر دی، یہ سب سے بڑا فقیر اور یہ سب سے بڑا قلاش اور یہ کہنا چاہیے سب سے بڑا مفلس ہے، اس لیے کہ اس کو رب العالمین کی جانب سے نور ایمانی جو تھا اس سے اس کو محروم کر دیا گیا، اس کو خدا کی معرفت حاصل نہیں، یہ سب سے بڑا جاہل ہے، سب سے بڑا ان پڑھ ہے، اس لیے کہ اس کو خدا کی معرفت حاصل نہیں، اور اس کی وجہ سے اس کی زندگی وہ تاریکی اور اندھیرا اور اندھیرا اور اندھیرا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اور ایمان والا وہ سراپا نور کے اندر جی رہا ہے، نور علی نور، یہ مومن کی مثال ہے، اور ظلمات بعضها فوق بعض، یہاں تاریکیوں پر تاریکیاں ہیں، یہ ایک کافر کی مثال ہے۔ رب العالمین نے اس ایک رکوع کے اندر دو مثالیں کافر کی اور ایک مثال ایمان والے کی جو بیان کی ہے وہ اپنے اندر بہت زیادہ گہری بلاغت رکھتی ہے کہ اس کے اندر آپ اترتے چلی جائیے، سوچتے چلے جائیے، تدبر کرتے چلی جائیے اور رب العالمین کی ان مثالوں کو سمجھیے اور غور کریے، یہ ایمان کے اضافے کا سبب ہے۔ آگے فرمایا الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه واللہ علیم بما یفعلون۔ فرمایا الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ یسبح له، کہ اللہ کے لیے تسبیح بیان کرتا ہے، من فی السماوات والارض، جو کچھ زمین اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، والطیر صافات، اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی۔ رب العالمین کے لیے تمام زمین و آسمان وہ اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ والطیر صافات، اور جو پرندے اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔
کل قد علم صلاته وتسبیحه واللہ علیم بما یفعلون. اور فرمایا کہ ہر ایک جانتا ہے اپنی نماز کو اور اپنی تسبیح کو. ہر ایک کو علم ہے، اس دنیا کی ساری مخلوقات کو علم ہے کہ اس کی نماز کیا ہے، اس کی تسبیح کیا ہے. ایک موقع پر رب العالمین نے فرمایا کہ ہر ایک چیز اللہ کی، ہر ایک مخلوق وہ اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہے. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم کو نہیں پتا کہ ان کی تسبیح کیا ہے، ان کی تسبیح کیا ہے. علماء نے اس جملے کی اس آیت کے بہت سے مطالب بیان کیے ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں کہ مخلوقات کو اللہ نے جس کام کے اندر لگایا ہے اس کام کو انجام دینا ہی اس مخلوق کی عبادت اور اس کی تسبیح. زمین کی تسبیح یہ ہے کہ وہ بچھی رہے اور انسانوں کو فائدہ پہنچاتی رہے. بادلوں کی تسبیح یہ ہے کہ وہ جائیں اور برسیں اور سایہ کریں. بارش کی تسبیح یہ ہے، اس کی عبادت یہ ہے، اس کی اطاعت یہ ہے کہ وہ برسے اور انسانوں کو فائدہ پہنچائے. درختوں کی، ہواؤں کی، چرند کی، پرند کی، درند کی، تمام مخلوقات کے حوالے رب العالمین نے جو کام کیے ہیں، جو کام ان کے حوالے کیے ہیں، اور تمام کی تمام مخلوقات، چاند، سورج، ستارے، یہ سارے کے سارے رب العالمین کی اسی اطاعت کے اندر لگے ہوئے ہیں. یہی ان کی نماز ہے، یہی ان کی تسبیح ہے، یہی ان کی عبادت ہے اور یہی ان کی اطاعت ہے. علماء بیان فرماتے ہیں کہ ان تمام مخلوقات کے حوالے رب العالمین نے جو کام عطا کیے ہیں ان کاموں کو انجام دیتے رہنا ہی یہ ان کی عبادت، یہی ان کی نماز، یہی ان کی تسبیح ہے. اور حقیقی بات بھی یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کیا ہے، وہ اس کے حکم کو بجا لانا ہے. اللہ کی عبادت کیا ہے، اس کے حکم کو بجا لانا، یہ اس کی عبادت ہے، یہی اس کی تسبیح ہے. یہی نماز کا اصل مطلب ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے. وہ رب کہے کہ 2 رکعت فجر پڑھنی ہے، 3 اور 4 رکعت فجر پڑھنا یہ نماز نہیں ہے. اس کے حکم کی اطاعت ضروری ہے. اگر کوئی بندہ نماز فجر کو 4 رکعت ادا کرے گا، کوئی نہیں کہے گا کہ اس کی نماز مکمل ہے. اصل 2 رکعت پڑھنا نہیں، اصل تو اللہ کا حکم پورا کرنا ہے. اصل تو اللہ کا حکم پورا کرنا ہے. بندے سے اللہ نے جو کہہ دیا کہ یہ کرو، اس کام کو کرنا، یہ اللہ کی عبادت ہے. لہذا تمام مخلوقات کو اللہ نے اسی طرح الگ الگ کاموں پر لگایا ہے. تم کو یہ کام کرنا ہے، تم کو یہ کام کرنا ہے، تم کو یہ کام انجام دینا ہے. اور وہ ساری کی ساری مخلوقات اسی کام میں لگی ہوئی ہے، وہ اللہ کی عبادت کر رہی ہے. تو علماء نے ایک مطلب اس جملے کا یہ بیان کیا ہے. اور بعض علماء وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ واقعتاً یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی اپنی زبان کے ذریعے سے پاکی اور تسبیحات بیان کرتی ہیں. وہ بولیاں اللہ نے انسان کو زبان دی ہے، وہ اپنی زبان سے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے. سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے. اللہ نے یہ بولیاں وہ جانوروں کو عطا کی ہے، یہ بولیاں پرندوں کو عطا کی ہیں، ان کو بھی زبان دی ہے. یہ ساری کی ساری یہ بولیاں، یہ کہنا چاہیے تمام مخلوقات کو عطا کی ہے. وہ بھی اپنی زبان کے اندر کچھ کہتی ہیں، اور وہ ساری کی ساری بھی اللہ کی تسبیح اور اللہ کی پاکی وہ اپنی زبان میں، اپنی زبان کے اندر بیان کرتی ہیں. اور یہ جو جمادات ہیں، پیڑ پودے ہیں، اور یہ کہنا چاہیے ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر جان نہیں ہوتی، ان کو بھی رب العالمین نے ہو سکتا ہے وہ زبان عطا کی ہو جو ہم کو سمجھ میں نہ آئے، ہم کو سنائی نہ دے. جیسے کہ بہت سے واقعات بزرگوں کے اس طرح ملتے ہیں کہ پتھر کا کلمہ پڑھنا اور درختوں کا کلمہ پڑھنا وغیرہ وغیرہ. تو واقعاتاً یہ ساری کی ساری چیزیں بھی زبان ہی کے ذریعے سے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں. اور ایک مطلب علماء نے اس کا یہ بھی رکھا ہے، یہ بھی بیان کیا ہے کہ بہت سی مخلوقات کو اللہ نے ہیئت نماز پر پیدا کیا ہے. آپ باہر جانوروں کو دیکھیے جو کیڑے مکوڑے ہیں، وہ گویا کہ ایسے ہیں جیسے سجدے کے اندر پڑے ہوئے ہیں. وہ جب چلتے ہیں پھرتے ہیں وہ حالت سجدے ہی میں رہتے ہیں.
مفسرین نے ایک مطلب یہ بھی بیان کیا ہے، چوپائے جو جانور ہیں گویا کہ وہ حالت رکوع کے اندر ہے، اور جو کہنا چاہیے درخت ہیں، پہاڑ ہیں، یہ سر تانے ہوئے کھڑے ہیں، یہ حالت قیام کے اندر ہے، سیدھے کھڑے ہوئے۔ اور بعض مخلوقات کی اس طرح تخلیق کی گئی ہے، ایسا نظر آتی ہے جیسے کہ یہ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو علماء نے یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ اللہ نے بہت سی مخلوقات کو اس حیت پر پیدا کیا ہے کہ کوئی قعود میں ہے بیٹھا ہوا، کوئی حالت قیام میں ہے کھڑا ہوا، کوئی حالت سجدہ میں ہے اپنے سر کو جھکائے ہوئے، کوئی حالت رکوع میں ہے جھکا ہوا۔ یہ ساری کی ساری مخلوقات یہ حیت نماز پر پیدا کی گئی۔ بہرحال رب العالمین نے اس بات کو واضح طور پر بیان فرمایا کہ ہر مخلوق ہماری وہ اللہ کی پاکی میں لگی ہوئی ہے، نماز میں لگی ہوئی ہے۔ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن ان کی تسبیح کیا ہے تم نہیں جانتے، وہ اپنی تسبیح اپنی نماز وہ ادا کر رہے ہیں۔ اور گویا کہ رب العالمین اس کے ذریعے سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر کوئی ایمان والا کسی ماحول کے اندر اکیلا ہو اور کہنا چاہیے وہ یہ سمجھے کہ ساری کی ساری دنیا باقی ہے اور میں اکیلا ایمان پر جمع ہوا ہوں، رب العالمین گویا کہ اس جملے کے ذریعے سے اس سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا، اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا کہ ہمارا کوئی ساتھی نہیں ہے، ہمارا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھو، زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، چاند سورج ستاروں کو دیکھو، تمام مخلوقات کو دیکھو، تم کو اس دنیا کے اندر جو بھی نظر آئے گا وہ اللہ کی پاکی، اللہ کی تسبیح، اللہ کی عبادت اور اطاعت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تم تنہا کہاں ہو، تم تو تمام مخلوقات والے راستے پر چل رہے ہو۔ اگر ساری دنیا باغی ہو جائے تو ٹھیک ہے، ساری دنیا اگر بغاوت کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ساری کی ساری مخلوقات چیخ چیخ کر ایک اللہ کی شہادت اور ایک اللہ کی گواہی دے رہی ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے واللہ علیم بما یفعلون، یہ سارے کے سارے انسان جو کرتے ہیں اللہ ان کو خوب جاننے والا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور سچی بات یہ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اسی اللہ کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ اس رکوع کے اندر رب العالمین نے اپنی قدرت کو، اپنے کمالات کو، اپنی مخلوقات کے اندر پھیلی ہوئی اپنی نشانیوں کو بیان فرمایا ہے۔ رب العالمین ان آیتوں پر یقین کی توفیق نصیب فرما دے اور عمل کی توفیق بھی ہم سب کو عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ